بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غازی علم دین شہید کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ رحمان مذہب صاحب راوی ہیں کہ غازی علم دین شہید 4 دسمبر 1908 کو متوسطہ طبقے کے ایک شخص تالے مند کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ نجاری پیشہ تھا، عزت سے دن گزر رہے تھے، ایسے نامور نہ تھے۔ اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانت داری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے۔ زندگی اس ڈب کی تھی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ تالے مند نے بھی اپنے بیٹے علم دین کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم دین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، اس نے ایسا کام لیا جانا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں من جانب اللہ ایسا جوہر مخفی تھا جسے بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس سے انہیں تب و تاب جاودانہ میسر آئی۔ اس کام کا کوئی بدل نہ تھا۔ تالے مند کے دو بیٹے تھے، محمد دین اور علم دین۔ دونوں میں بڑا پیار تھا۔ علم دین والد کے ساتھ کبھی باہر جاتا تو محمد دین کو قلق ہوتا۔ ایک دفعہ محمد دین نے علم دین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم دین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیال کوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم دین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی علم دین اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے۔ محمد دین نے دیکھا کہ علم دین واقعی زخمی ہے، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پر شیشہ لگا تھا، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ اگلے دن محمد دین واپس لاہور آ گئے۔ علم دین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ علم دین 1 سال تک والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ یہ علاقہ غیور اور بہادر پٹھانوں کا ہے۔ پٹھانوں کا یہ وصف ہے کہ جو ان سے نیکی کرے وہ اسے بھلاتے نہیں، یاد رکھتے ہیں۔ بڑے سخیر طبع اور متواضع لوگ ہیں۔ محسن کو قرار واقعی صلہ دیتے ہیں، جان تک نثار کر دیتے ہیں۔ علم دین کے والد نے کوہاٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ تالے مند ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی تالے مند نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی مدد پر جانے کو تیار ہو گئے۔ تالے مند کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، تالے مند تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تالے مند نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں، وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں
اس کی خیر خبر نہیں لے سکتا۔ روشن خان اور طالع مند دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعہ کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ طالع مند کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب طالع مند واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو منصف راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت پر قربان ہونے کی امنگ بھر گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راجپال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم دین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے، غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رکے، کچھ دیر کھڑے سنتے رہے لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے علم دین کو بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، ان کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے۔ علم دین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دفعہ غازی علم دین نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم دین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ غازی علم دین نے صبح ہوتے ہی تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم دین نے وہی چھری اس کی پیٹھ میں گھونپ دی۔ اس کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گئے اور چھری کو اس ملعون کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو، جانے نہ پائے۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم دین مسکرا دیے۔ غازی علم دین کے والد گرامی طالع مند نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا، اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی نعش میو ہسپتال بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنا پورے شہر میں پھیل گئی۔ رات گئے تک اخبارات میں فروخت ہوتے رہے۔ ہندو اسپتال کے باہر جمع ہو گئے، مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم دین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم دین کو رہا کر دیا جائے کیونکہ اس نے حرمت رسول کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم دین پر مقدمہ چلتا رہا۔ ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کی لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی سے کہا کہ تم اقبال فعل نہ کرو تو آپ نے جواب دیا، تم لوگ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راجپال کو میں نے قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے؟ اگر مجھے 10 جانیں بھی مل جائیں تو وہ ناموس رسالت کی پاسداری پر قربان کروں گا۔
یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب غازی علم دین میاں والی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات وہ مجذوب گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، لوگوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی، پھر غائب ہو گیا۔ جب جیل میں غازی علم دین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا اور وہ یہ شعر گنگناتے ہوئے، بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہونے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ لیکن عاشق رسول غازی علم دین کا وزن 22 مئی 1929 کو 138 پاؤنڈ تھا اور شہادت کا دن ان کا وزن 140 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات میاں والی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلو کر لیا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے حیات جادواں پا گئے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ علامہ اقبال نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تو فرمانے لگے، اسی گلاں ہی کردے رہے تے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں کرتے رہے، ترکھان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ غازی علم دین کو لاہور میں چبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی کہتے ہیں، غازی علم دین کا مقصوم دیکھیے، نہ چلہ کیا نہ مجاہدہ، نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، نہ دیر میں نقشہ کھینچا، نہ حرم کا مجاور بنا، نہ مکتب میں داخلہ لیا، نہ خانقاہ کا راستہ دیکھا، نہ کنز و قدروی کھول کر دیکھی، نہ رازی و کشاف کا مطالعہ کیا، نہ حزب البر کا دور درد کیا، نہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھا، نہ علم و حکمت کے کھم و بیچ میں الجھا، نہ کسی حلقہ تربیت میں بیٹھا، نہ کلام و معافی سے واسطہ رہا، نہ فلسفہ منطق سے آشنا ہوا، نہ مسجد کے لوٹے بھرے، نہ تبلیغی کشت کیا، نہ کبھی شیخی بغاری، نہ کبھی شوخی دکھائی، اسے پاک بازی کا ضبط نہیں، محبوب حجازی سے رابطہ تھا، وہ تسبیح بدست نہیں مست میں الست تھا، وہ مسند آرا نہیں فقیر سررا تھا۔ جس زمانے میں یہ رسوائے زمانہ کتاب لکھی اور چھاپی گئی، شہر لاہور میں ظاہر ہے حق ہو کہ زلزلے ہوں گے، علم و فضل کے چرچے ہوں گے، تقریر و تحریر کے ہمے ہوں گے، وعظ نصیحت کے گلگلے ہوں گے، ادیبوں اور خطیبوں کے تنتنے ہوں گے، لیکن شاتم رسول اور اسفل السافلین میں پہنچانے کے سعادت کسی صوفی باصفا کی، امام ادب و انشا کسی خطیب شعلہ نوا اور کسی سیاسی رہنما کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ ایسے مزدور کو ملی جو ممتاز دانشور نہیں، معمولی کاریگر تھا، جس کی پیشانی پر علم و فضل کے آثار نہیں، ہاتھوں میں لوہے کے اوزار تھے۔ خدا معلوم دا نمازی تھا یا نہیں، لیکن صحیح معنوں میں غازی نکلا۔ وہ کلا
وہ دستار کا آدمی نہیں تھا مگر بڑے کردار کا حامل بن گیا۔ غازی علم دین نے فن تجوید و قرات سیکھا، نہ عربی فارسی پڑھی، نہ رومی کی مثنوی دیکھی، نہ محشری کی کشاف پڑھی، نہ دین کے اسرار و موز سمجھے، مگر ایک راز اس پر ایسا کھلا کہ مقدر کے بند کو قسمت کا دریچہ کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے۔ زہ نصیب جس کا عشق رسالت کے لیے کچھ لگ جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ جان بھی چلی جائے اور اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔